20,000 تقریباً پیغمبروں کے پاس تم کو جانا پڑا، اتنا گھومے ہو تم، اس گھوم گھام میں 1,000 سال کا وقت گزر جائے گا، 1,000۔ اتنا گھمایا نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، محشر کی بزم سجائی نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، یہ دنیا میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، وہ دنیا میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، جہنم میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے، جنت میرے نبی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے۔ جہنم میں وہ جلے گا جو نبی کی تعریف سننے سے جلتا ہے، نبی کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا، نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اسے جہنم میں ڈال کر، اسے جہنم کے شعلوں میں جلا کر، جہنم کے شعلوں کی نظر کر کے اللہ تعالیٰ بتا دے گا، دیکھا پیارے مصطفیٰ کا مقام نہیں مانا تو جہنم کو مان رہا ہے، جہنم کی حقیقت جان رہا ہے۔ اب سمجھ جہنم کیا ہے، ادھر چرکا ادھر چرکا، ادھر جلن ادھر جلن، پورا جسم جل رہا ہے۔ پہلے مصطفیٰ کے نام سے جلتا تھا، ان کے ذکر سے جلتا تھا، ان کی مدحت سے جلتا تھا، ان کی تعریف سے جلتا تھا، ان کی نعت سے جلتا تھا، ان کی توصیف سے جلتا تھا، جشن عید میلاد النبی کے نام سے جلتا تھا۔ اب یہاں جہنم میں جل، وہاں بھی جلنا، یہاں بھی جلنا۔ جو جلتا ہے وہ ہر جگہ جلتا ہے، جو مسکراتا ہے نا حضور کی مدحت سن کے، حضور کی توصیف و تعریف سن کے، حضور کی منقبت سن کر، حضور کا جشن دیکھ کر مسکراتا ہے، ماشاءاللہ کیا چراغاں ہے، کیا اسٹیج ہے، کیا لوگ جمع ہوئے ہیں، کیا روشنیاں ہیں، کیا ہوائیں ہیں، کیا منظر ہے۔ یہ جو مسکراتا ہے وہ وہاں بھی مسکرائے گا۔ ارے ہم سنیوں کو یہاں بھی مسکرانا ہے، وہاں بھی مسکرانا ہے۔ یا ایھا النبی، تو وہاں جو مسکرائے گا نا، وہاں جو مسکرائے گا اسے یہیں دیکھ لو، وہاں جو جلے گا اسے یہیں دیکھ لو۔ دنیا آخرت کا نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون۔ تمہاری زندگی جس ڈگر پر چلے گی اسی ڈگر پر تمہیں موت آئے گی۔ سنیت پر جیو گے، سنیت پہ مرو گے۔ صحیح العقیدہ جیو گے، عقائد صحیح ہے اہل سنت و جماعت کو سینے سے لگائے رکھو گے عمر بھر تو اسی عقیدے پر موت آئے گی۔ خواجہ کرتے رہو گے تو مرتے دم بھی خواجہ کرو گے۔ غوث پکارو گے تو مرتے وقت بھی یا غوث پکارو گے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے عمر بھر میلاد کی محفلوں میں تو مرتے وقت بھی یا رسول اللہ پکارو گے۔ کار بنگلہ بولتے رہے عمر بھر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بدعت حرام شرک کہتے رہے تو مرتے وقت بھی کار بنگلہ جائیداد پراپرٹی یا کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون۔ جس حالت میں تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں پھر اٹھائے جاؤ گے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کام آتے ہیں، حضور کام آتے ہیں تو وہ کام آتے ہیں، کام آتے ہیں تو وہ کام آتے ہیں، جب کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا وہ آ جاتے ہیں۔ کچھ ربط محبت کے غرے، کچھ پشت پناہی کے بھرے، جب کوئی نہیں بھرتا حامی ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔
سائے میں تمہارے دامن کے، سائے میں تمہارے دامن کے جس دن سے گزارا کرتے ہیں، سب اپنے عمل پر نازاں ہیں، ہم زام تمہارا کرتے ہیں۔ بے شک دنیا کے حسینوں کو کامل، محبوب خدا سے کیا نسبت؟ دنیا کے حسینوں کو کامل، محبوب خدا سے کیا نسبت؟ وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں۔ وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں۔ دنیا کے حسینوں کو کامل، محبوب خدا سے کیا نسبت؟ وہ خود کو سنوارے رہتے ہیں، یہ سب کو سنوارا کرتے ہیں۔ حضرت آدم کو نبوت سے سنوار دیا، حضرت شیس کو نبوت سے سنوار دیا، تمام انبیاء کو نبوت سے سنوار دیا، تمام مرسلین کو رسالت سے سنوار دیا، تمام اولیاء کو ولایت سے سنوار دیا، تمام مسلمانوں کو مسلمانی سے سنوار دیا۔ جو ولی بننے کی صلاحیت لے کے گیا اسے ولی بنا دیا، جو قطب بننے کی صلاحیت لے کے ان کی بارگاہ میں پہنچا اسے قطبیت دے دی، جو بدل بننے کی صلاحیت لے کے گیا اسے ابدال بنا دیا، جو وتد بننے کی صلاحیت لے کے ان کی بارگاہ میں گیا اسے وتد بنا دیا، جو عالم بننے کی صلاحیت لے کے در مصطفیٰ پر گیا، یا رسول اللہ میرا دامن بھر دیجئے، اسے عالم بنا دیا، جو ولی بننے کی صلاحیت لے کے گیا دامن پھیلایا در نبی پر، نبی کی چوکھٹ پر اسے ولی بنا دیا، جس قابلیت جس کی جیسی تھی ویسا دے دیا۔ کوئی بادشاہ بننے کی صلاحیت لے کے گیا اسے بادشاہت دے دی، کوئی فقیر بننے کی صلاحیت لے کے گیا، اللہ کا فقیر بننے کی صلاحیت لے کے گیا تو اسے اللہ کا فقیر بنا دیا، خواجہ بننے کا ظرف لے کے گئے اسے ان کو خواجہ بنا دیا، غوث بننے کی صلاحیت لے کے گئے انہیں غوث بنا دیا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، میرے خیال سے آپ حضرات کا وقت ہو گیا نا؟ نہیں، دو آدمی بولتے نہیں تو عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، کیا؟ اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو ہر نبی میرے نبی کے نور سے پیدا ہوا، اور ہر امتی، ہر نبی کا امتی، ہر نبی کی امت میرے نبی کے نور سے بنی۔ اسی لیے تمام انبیاء کی امتوں کی شفاعت میرے نبی کریں گے۔ تمام انبیاء کی امتوں کی شفاعت میرے نبی کریں گے۔ میرے نبی کا احسان ہر نبی کی امت پر، میرے نبی کا احسان ہر نبی کی امت پر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو بھیجے جانے والے کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے کو دیکھیں۔ جیسا بھیجنے والا ہوگا ویسا بھیجے جانا والا ہوگا۔ عام آدمی کا بھیجا جانے والا عام آدمی، ارے خدا کا بھیجا جانے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے، نبی تمہارا مقام سمجھنے کے لیے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری طرف سے آنے والا پیغمبر ہے، تم کو ہم نے بھیجا ہے، اور تم ہمارا نقش آخری ہو۔ حضرت آدم کو اللہ ہی نے بھیجا، حضرت شیس کو اللہ ہی نے بھیجا، تمام انبیاء کو اللہ ہی نے بھیجا، لیکن سلسلہ نبوت کا جاری رہا، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، لیکن جو سب سے اونچا نبی تھا وہ آ گیا تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا کہ اگر خدا کے پاس اس نبی سے بھی افضل کوئی نہیں۔ انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا۔ اب یہاں بھیجا کا لفظ ہمارے بھیجے ہیں، ہمارے بھیجے، اس بھیجے کے لفظ کو سمجھنے کے لیے یہ اندر جو ہے اسکل کے اندر وہ بھی بھیجا، دماغ، برین، مائنڈ، یہ بھیجا۔ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، اے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا۔ ہائے ہائے ہائے، سمندر نے پانی کو بھیجا، سمندر نے پانی کو بھیجا۔ میں کیا کہوں، سمندر سے ایک نالا میرے گھر تک آ رہا ہے، سمندر سے ایک نالا، ایک نہر، سمندر سے، سمندر سمجھتے ہیں آپ کیا؟ دریا نہیں، سمندر، دریا سمندر کو نہیں کہتے، سمندر دریا کو نہیں کہتے، ہمارے یہاں کہتے ہیں، مدراس بنگلور میں چلتا ہے، دریا دریا، سمندر سمندر۔ دریا ندی کو کہتے ہیں، ندی، ہاں، ندیا، ندیا دھیرے دھیرے بہنا، یہ ندیا، ندی، ندی یہ ہے، جسے فارسی میں کہتے ہیں دریا، دریائے گنگا، دریائے جمنا۔ یہ سمندر الگ چیز ہے، سمندر کہاں، ندی کہاں؟ سمندر کو ندی سمجھ کے چھلانگ لگائیں گے تو پھر ادھر ڈوبیں گے تو ادھر ابھریں گے، بات سمجھ میں آئی؟ ادھر ڈوبیں گے ادھر، تو سمندر سمندر، سمندر الگ ہے، دریا الگ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا، سمندر سے اشارہ دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، اشارہ، کچھ اشارے ہیں کہ آپ سمجھ لیں۔ سمندر سے ایک ندی یا ایک نہر میرے گھر تک پہنچی، سمندر سے ایک نہر میرے گھر تک پہنچی، اب میں اس کا پانی لے رہا ہوں، اس کا پانی لے رہا ہوں، ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں، تو کس کا پانی ہے؟ نہر کا پانی ہے یا سمندر کا پانی ہے؟ سمندر کہہ رہا ہے، اے نہر، میں نے تجھے بھیجا ہے، میں نے تجھے بھیجا ہے۔ سمجھنے والا سمجھتا ہے بے شک سمندر تو اپنی جگہ رہ کے بھیجا ہے اس نہر کو، لیکن بھیجا بھی ہے اس نہر کے روپ میں، تو آیا بھی ہے۔ سبحان اللہ، یا ایھا النبی، اب جناب سمندر نے نہر کو بھیجا، اب جو سمندر سے آنے والی نہر کا پانی پیے گا یا پانی سے وضو کرے گا تو کس کے پانی سے وضو کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہی پانی نہر میں ہے، اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا چلا گیا، میں اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، نہر کو نہر بولتا گیا، یہاں بھی نہر ہے، یہاں بھی نہر ہے، یہاں بھی نہر ہے، یہاں بھی نہر ہے، سمندر کے پاس جا کر اب اس نہر کا نام بدل گیا، سمندر کے پاس گیا، یہ سمندر ہے، پھر نہر کے ساتھ چلنے لگا، یہ نہر ہے، 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 لیکن پانی وہی پانی سمندر میں، وہی پانی نہر میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی۔ سمندر سے نکلا ہوا پانی، اسے پانے والا سمندر کے پانی کو پا لیتا ہے، سمندر سے نکلی ہوئی نہر کو پانے والا حقیقت میں سمندر کو پانے والا، اسی طرح میرے نبی کو پانے والا، میرے خدا کو پانے والا۔
یہ نعرے باز لوگوں کو برے لگتے ہیں،